الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، معزز طلباء کرام، آج ہم اساس النحو کا تیسرا سبق پڑھتے ہیں۔ اساس النحو کا تیسرا سبق کلمہ کی اقسام کا بیان ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اسم، فعل اور حرف، اب ان میں سے ہر ایک کی ہم نے تعریف پڑھنی ہے۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ جیسے زیدن، یہ ایک شخص کا نام ہے، اب زید کا معنی زید سے ہی سمجھ آ رہا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کسی اور لفظ کو ہم ملائیں پھر ہمیں پتہ لگے کہ یہ زید کوئی شخص ہے، بلکہ کسی زمانے اور کسی لفظ کے ملائے بغیر ہی ہمیں زید لفظ سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک شخص کا نام ہے۔ جیسے بیتن، گھر، شجرن، درخت، تو یہ اسماء ہیں۔ اسم کی تعریف ان پر صادق آ رہی ہے کہ یہ تو ایک اپنے ہی لفظ سے سمجھ آ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی لفظ کے ملانے کی حاجت بھی نہیں پڑی اور ان میں زمانہ بھی نہیں پایا گیا۔ فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے۔ یہاں تک تو اسم اور فعل کی تعریف جو ہے نا ایک جیسی ہے۔ اسم میں یہ تھا کہ اس کا معنی اسی لفظ سے سمجھ آ جائے، فعل میں بھی یہی ہے کہ وہ کلمہ جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، اور اسم میں بھی ایسے تھا کہ کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن ان میں ایک فرق ہے کہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، جبکہ فعل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے کتبہ، اس نے لکھا۔ اب اس نے لکھا یعنی زمانہ ماضی میں لکھا، تو اب کتبہ لکھنے کے لیے اس فعل کے لیے ایک زمانے کی ضرورت ہے کہ بھئی کس وقت لکھا، کب لکھا، تو بتایا کہ کتبہ اس نے لکھا، یعنی جو گزشتہ زمانہ تھا، ماضی تھا، اس میں اس نے لکھا۔ یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اب اس میں بھی زمانہ پایا گیا کہ لکھتا ہے یعنی ابھی حال میں لکھتا ہے یا پھر وہ مستقبل میں لکھے گا۔ یہ مضارع ہے۔ مضارع جو ہے وہ پریزنٹ کے لیے اور فیوچر کے لیے آتا ہے، یعنی اس حال کے لیے اور مستقبل کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح جالسا، وہ بیٹھا، یعنی اب بیٹھا تو اس کے لیے ضروری ہے، بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی زمانے میں بیٹھا ہوگا، تو کہا جالسا، وہ بیٹھا، یعنی وہ گزشتہ زمانے میں بیٹھا تھا۔ یجلسو، وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ حرف کی تعریف۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی کسی زمانہ، کسی دوسرے کلمہ سے مل کر ہی سمجھ آئے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی کسی دوسرے کلمہ سے مل کر ہی سمجھ آئے۔ جیسے من الی، اب من کا معنی سے ہے، کیا سے کوئی پتہ نہیں، الی اس کا معنی تک ہے۔ اب اس وقت تک ہمیں ان کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا مراد ہے اس سے، جب تک ان کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ جیسے اب ہم کہیں گے نا سرت من البصرۃ الی الکوفہ، کہ میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی، تو اب یہاں پر من البصرہ میں من اور الی الکوفہ میں الی، یہ ان کا معنی ہمیں سمجھ آیا کسی اور کلموں سے مل کر۔ تو یہ اسم، فعل اور حرف کی ہم نے تعریف پڑھی ہے۔ تو اسم، فعل اور حرف کی پہچان کس طرح ہوگی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کی علامات آ رہی ہیں، تو وہ علامتیں جن جن میں پائی جائیں گی، اگر اسم کی علامت کسی چیز میں پائی گئی تو ہم کہیں گے یہ اسم ہے، فعل کی پائی گئی تو ہم کہیں گے فعل ہے، اور حرف کی پائی گئی تو ہم کہیں گے حرف ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور زمانہ کی 3 قسمیں ہیں: ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل جو ہے وہ آنے والا زمانہ۔ تمرین حل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نمونے کے مطابق درج ذیل کلمات میں سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کریں۔ پہلے 3 کا دجاجہ، فی اور نظرہ یہ الگ کیا ہوا ہے۔ آگے ہے خبزن۔ اب خبزن یہ اسم ہے کیونکہ اس کا معنی خود بخود ہی سمجھ آ رہا ہے، ہمیں کسی زمانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں جو ہے کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جبکہ یشرب یہ فعل ہے، یعنی وہ پیتا ہے یا پیے گا، تو اب پینے کے لیے ایک زمانے کی ضرورت ہے کہ حال میں اس نے پیا ہے یا مستقبل میں پیے گا یا ماضی میں، تو یہ فعل ہے۔ اعلیٰ، پر، تو اب اس کا معنی سمجھ نہیں آ رہا کس پر، تو لہٰذا یعنی کہ سواری پر، کس چیز پر،
تو لہٰذا اب یہ کسی اور سے ملائے بغیر سمجھ نہیں آ رہا، تو لہٰذا یہ حرف ہے۔ اکلا اس نے کھایا، تو اب یہ بھی فعل ہے۔ دراجتن سائیکل، یہ اس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ اسم ہے۔ علیما اس نے جانا، یہ بھی فعل ہے، فعل ماضی۔ ان سے، اب اس سے کا معنی بھی سمجھ نہیں آ رہا، تو لہٰذا یہ حرف۔ ساکتا وہ گرا، یہ فعل ہے، ظاہر بات ہے کسی وقت میں تو گرا ہوگا، تو زمانے میں تو گرا ہوگا۔ لیلن رات، اب اس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ اسم ہے۔ یغسلو وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا، یہ فعل ہے کیونکہ اس میں زمانہ پایا گیا۔ سوقن بازار، اس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ اسم ہے۔ صفن کلاس، یہ بھی اسم ہے۔ اریکتن صوفہ، یہ بھی اسم ہے۔ بالدن شہر، یہ بھی اسم ہے۔ احضر تو حاضر ہو، اب یہ فعل ہے، فعل امر ہے، ٹھیک ہے، فعل امر ہے یہ۔ حارسن چوکیدار، یہ اسم ہے۔ یکسرو وہ توڑتا ہے، توڑے گا، یہ فعل ہے، فعل مضارع۔ حدیقتن باغیچہ، یہ اسم ہے۔ افتح تو کھول، یہ فعل امر ہے۔ کراساتن کاپیاں، یہ اسم ہے۔ حقیبتن بیگ، یہ بھی اسم ہے۔ بحرن دریا، یہ بھی اسم ہے۔ صدق اس نے سچ بولا، تو یہ فعل ہے۔ زہرتانی دو پھول، یہ بھی اسم ہی ہے، ان کا معنی خود بخود ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، کسی دوسرے لفظ کے ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور زمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتفن ٹیلی فون، یہ بھی اسم ہے۔ من سے یہ حرف ہے۔ یقتلو یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل ہے۔ انہارن یہ اسم ہے، کیونکہ ہمیں ان کے معنی کو سمجھنے کے لیے کسی زمانے یا کسی لفظ کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں لفظ نہار سے ہی پتہ چل گیا کہ اس کا معنی نہریں ہیں۔ لائبہ وہ کھیلا، اب یہ فعل ماضی ہے، یعنی فعل ہے۔ مہندس انجینئر، یہ اسم ہے۔ چوتھا سبق ہمارا اسم، فعل اور حرف کی علامات کا بیان۔ اسم کی چند مشہور علامات در ذیل ہیں، ویسے تو نحو میر والے نے 11 لکھی ہیں، اور اسی طرح ہدایت النحو میں بھی اتنی ہی ہیں، ایک آدھ کا فرق ہے، اور جبکہ جو ایک اور کتاب والے نے غالباً 24 بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو مشہور علامات 4 ہیں۔ نمبر 1، شروع میں الف لام کا ہونا، جیسے الرجل، یہ اصل میں رجل تھا تو الرجل الف لام آ گیا۔ شروع میں حرف جر کا ہونا، جیسے فی المدرسۃ، یہ المدرسہ کے شروع میں فی حرف جار آ گیا۔ حروف جارہ 17 ہیں، جن کا مجموعہ اور جن کا یہ شعر کی صورت میں لکھے جاتے ہیں۔ باؤ تاؤ کاف و لام و واو منز و مز خلا ربہ شامین ادا فی ان الا حتی الا، یہ 17 حروف جو ہے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ تیسری علامت آخر میں تنوین کا ہونا، جیسے جمیلن، اب لام دو پیش لن تنوین آ گئی تو یہ بھی اسم ہے۔ آخر میں گول تا کا ہونا، جیسے صالحتن، یہ تن میں جو تا ہے یہ گول تا ہے۔ فعل کی علامات، فعل کی چند مشہور علامتیں در ذیل ہیں، ویسے 10 لکھی ہوئی ہیں نحو میر میں، لیکن ادھر جو ہے وہ 7 لکھی ہیں۔ نمبر 1، شروع میں حرف قد کا ہونا، جیسے قد سمع۔ شروع میں حرف سین کا ہونا، جیسے سیقرأ۔ شروع میں سوف کا ہونا، سوف تعلمون۔ فعل ماضی ہونا، جیسے ذہب۔ فعل مضارع ہونا، جیسے یذهب۔ فعل امر ہونا، جیسے اذهب۔ فعل نہی ہونا، جیسے لا تذهب۔ اور حرف کی علامت کیا ہے؟ اسم اور فعل کی علامات کا نہ ہونا حرف کی علامت ہے۔ اب یہ ہم نے ان کی علامتیں پڑھی ہیں، جس چیز کے اندر بھی اسم کی علامت پائی جائے گی ہم کہیں گے اسم ہے، جس میں فعل کی علامت ہوگی ہم کہیں گے فعل ہے، جس میں اسم اور فعل کی علامت نہیں ہوگی ہم کہیں گے یہ حرف ہے۔ تمرین حل کرتے ہیں۔ پہلے 2 انہوں نے حل کیے ہوئے ہیں، الشمس کو بھی حل کیا ہوا ہے اور فاہمہ کو بھی حل کیا ہوا ہے۔ حل اس طرح کرنا ہے کہ بتانا ہے پہلے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، پھر علامت بھی بتانی ہے کہ یہ بھئی کیوں اسم ہے، کیوں فعل ہے، کیوں حرف ہے، کس وجہ سے، کون سی علامت پائی جا رہی ہے۔ بقرۃ یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے اور تنوین ہونا اسم کی علامت ہے۔ من بیت گھر سے، اگر لفظ بیت الگ مانا جائے تو یہ اسم ہی کہلائے گا، لیکن من بیت سے معنی کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو یہ حرف ہی قرار پائے گا۔ فتح اس نے کھولا، یہ فعل ہے کیونکہ یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہونا فعل کی علامت ہے۔ بی ساتھ یہ حرف ہے کیونکہ اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سارقہ اس نے چوری کی، یہ فعل ہے کیونکہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہونا فعل کی علامت ہے۔ قردن بندر، اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے تو یہ اسم ہے۔ انصر تو مدد کر، یہ فعل امر ہے اور فعل امر ہونا فعل کی علامت ہے، لہذا یہ فعل ہوا۔ بالقلم قلم کے ساتھ،
تو اب یہاں پر القلم اگر علیحدہ مانے تو اس صورت میں یہ اسم ہی کہلائے گا کہ شروع میں الف لام آ گیا، لیکن بالقلم کے ساتھ اگر مانے کہ معنی اس کا سمجھ نہیں آ رہا کہ قلم کے ساتھ، تو اس صورت میں یہ حرف بھی ہو سکتا ہے۔ جدار تنوین آ گئی، یہ دیوار ہے۔ الولد الف لام آ گیا تو یہ بھی اسم ہے، یعنی جدار بھی اسم ہے، الولد بھی اسم ہے۔ قادمہ یہ فعل ماضی ہے لہذا فعل ہے۔ الشارع شروع میں الف لام آ گیا، یہ اسم ہے۔ تقرأ اور یہ فعل مضارع ہے تو لہٰذا یہ فعل ہونے کی علامت یہ ہے کہ فعل مضارع، اور فعل مضارع ہونا یہ فعل کی علامت ہے، تو لہٰذا یہ فعل ہوا۔ معلمۃ تنوین آ گئی تو لہٰذا یہ اسم ہے۔ یخرج فعل مضارع ہے تو لہٰذا یہ فعل ہے، علامت فعل مضارع پہ جا رہی ہے۔ مریض بیمار ہونا، اب یہاں پر بیمار جو ہے یہ اسم ہے، کیوں؟ یعنی مرید، لفظ مرید یہ اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ المستشفى ہسپتال، یہ بھی اسم ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے۔ المالک بادشاہ، یہ بھی اسم ہے، علامت کیا؟ شروع میں الف لام ہے۔ الہ یہ حرف ہے، اور جماعت یہ جو ہے نا فعل ہے کیونکہ یہ فعل ماضی ہے۔ اعمل تو عمل کر، یہ بھی فعل ہے کیونکہ علامت کیا پائی جا رہی ہے؟ فعل امر ہونا۔ اللوح بورڈ پر، اب اس پر الف لام ہونے کے اعتبار سے تو یہ اسم ہی بنے گا، لیکن اللوح اگر یہ کہیں کہ اس کا معنی نہیں سمجھ آ رہا ہے کس بورڈ پر، کیا چیز بورڈ پر، تو حرف بھی قرار پا سکتا ہے۔ فی یہ من ہے، اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ فی ملعبن، اب یہاں پر جو ہے فی ملعبن میں یعنی کھیل کے میدان میں، اب ملعب کو اگر الگ دیکھا جائے تو تنوین آ رہی ہے تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ اسم ہے، لیکن فی ملعب اگر یہ کہا جائے کہ کھیل کے میدان میں، کیا کھیل کے میدان میں، کہ معنی سمجھ نہیں آ رہا اس کا صحیح طریقے سے، تو اس صورت میں یہ حرف بھی کہہ سکتے ہیں۔ الا یہ بھی حرف ہے۔ او بدو یہ فعل ہے کیونکہ اس میں فعل کے امر ہونے کی علامت پائی جا رہی ہے۔ من السماء آسمان سے، اگر السماء الگ مانا جائے تو اس صورت میں یہ اسم ہی بنے گا کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، لیکن من السماء اس اعتبار سے کہیں کہ اس سے سمجھ کچھ نہیں آ رہا، آسمان سے، کیا آسمان سے؟ بارش، بادل، تو اس صورت میں معنی سمجھ نہ ہونے کے اعتبار سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرف ہے۔ للقادمین آنے والے، اب القادمین ہے نا، لی الگ ہے اور القادمین الگ ہے۔ القادمین مانے تو یہ اسم ہے کہ الف لام آ گیا، لیکن للقادمین مانے اس اعتبار سے کہ اس کا معنی سمجھ نہیں آ رہا، آنے والے، کہاں سے آنے والے، کس طرح، تو اس صورت میں یہ حرف بھی قرار پا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آج ہم نے جو ہے نا اساس النحو کا چوتھا سبق مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔